حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں، چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا. صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ. لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں. زیرو ٹالرنس. یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدری مرزا کے حوالے کر دیے جائیں. پھر میں ان کی ڈگریاں چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں. جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے. زیرو ٹالرنس. حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو، لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا، پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا. ہاں پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا، پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا. یہ وہ والی بات آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر آرڈر مانا جائے گا. لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل. تو پھر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول، جن کی وجہ سے یہ رعایا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی، جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا، ان گورنروں کا قصور، اور ہو گئے سارے معزول سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے. اسی لیے پھر حضرت علی نے جنگ صفین ان سے لڑی. ان کی جگہ سالم بن حنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا. باقی سب کے سب معزول کیے اور بدری صحابہ کو، سینئر صحابہ کو انہوں نے خلیفہ لگایا. انصار کو، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. ہاں حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے. تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے. یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی 2 نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ بیعت والا سلسلہ تھا وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ. تو حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے. ہاں اسی لیے کسی نے چون چرا نہیں کی، چپ کر کے سب کے سب معزول ہو گئے. ایک نے کی، حضرت علی پھر پہنچ گئے اس کو کچلنے کے لیے. وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے تو کام تو ہو گیا تھا. مالک اشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے. بس ایک نعرہ حیدری رہ گیا سی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائیو، بات کہاں سے کہاں چلی تھی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. ہاں تو یہ خلیفہ وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے. ان جماعت سے مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے، اس سے مراد ہے مسلمانوں کی امارت جس کے پاس بیعت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے. یہ پارٹیوں کے امیر، اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے، نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے، نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے، نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے، نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے، نہ JUIF کا امیر ہے، نہ نون لیگ کا امیر ہے. اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوور آل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا، جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے. ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا. اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا وہ پھر میں نے میری کرامت ہے میں کہا تسی مڑ کے انہیں تھے آنا ہی نہیں، پتہ ہو جاؤ گے کہ منو حکم چاہیے ہے امیر شام دے بارے کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا. اور اگر وہ نہیں مرے نا اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے تو تواڈے جعلی خلیفہ، تواڈے جعلی امیر انہوں نے نہ مان کے اسی کوئی جعلی دی موت نہیں پہ مردے جنہوں نے اوریجنل نو نہیں منیا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، خود بریلوی عالم ہے، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے
उल्टा उनके खिलाफ तलवार उठाए, ओदी गर्दन उत्ते किस खिंजीर दा पैर, वो तो सूरा दा सूर कोई होना चाहिए, किसी वाबी दा पैर होना चाहिए। फैजी साहब मैंने आज जवाब ढूंढ लिया है, सूअर का पैर होगा उसकी गर्दन पे जो अब्दुल कादिर जिलानी को पीर ना माने, और जो अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों सारे पीरों का पीर मौला अली है, जो उसकी बैत ना करे उसकी गर्दन पे वापी का पाओ, क्योंकि हमारे बाबा जी कहा करते थे इस सूरा ने सूर ने कहना उन्हें बड़े का खिलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदामन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए ओ भाभी जी जान ये तो कड़ा तो सूर चलो।